آئیے قرآن پاک سماعت فرمائے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ میں سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئے؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ شہنشاہ خوشیں خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار مجھے پیسہ مل جائے، مجھے دنیا مل جائے۔ ارے بھائی اپنی نماز کی فکر کریے۔ نماز اگر تو نے صحیح درست پڑھ لی، نماز کو اپنے لیے سمجھ لیا، اپنی آخرت کا ذریعہ بنا لیا، انشاءاللہ رزق بھی وہ مالک دینے والا ہے، سب کچھ وہ مالک دینے والا ہے۔ پھر تو کیوں دنیا کی فکر کرتا ہے؟ تو اس نماز کی فکر کر لے، انشاءاللہ یہ دنیا بھی تیری اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی تیری اچھی ہو جائے گی۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ بے نمازی کا عبرت ناک انجام۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 7 کاموں کی وصیت کی اور ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ عز و جل کا شریک نہ ٹھہراؤ، اگر چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا معروم کر دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا ملت سے خارج ہو جائے گا۔ نافرمانی کمر نہ باندھو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی والے کام ہیں، اور شراب نہ پیو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کے جوڑنے کو کفر سمجھا کرتے تھے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، لہذا جس نے اس کو جوڑا اس نے شرک کیا۔ امن دادا فرمایا نماز نہ چھوڑنا۔ تیسن گرامی گھر میں ہو اذانے ہو تو مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو انسان سارا دن سکون میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔